کیا آپ نے کبھی کائنات کی اس وسیع اور عریض نمائش گاہ پر غور کیا ہے جہاں زندگی کے رنگ اتنی بے پناہ تنوع کے ساتھ بکھرے ہوئے ہیں؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک ننھا سا جرثیمہ بھی اپنے اندر ایک مکمل کائنات سموئے ہوئے ہے، اور ایک عظیم الجثہ ویل بھی سمندر کی گہرائیوں میں اپنے مخصوص قوانین کے تحت زندگی گزار رہی ہے؟ ہم آج اللہ کی نشانیوں کی اس لام تہائی کتاب کے ایک ایسے باب کو کھولیں گے جو آپ کو حیرت کے سمندر میں گھوتا لگانے پر مجبور کر دے گا۔ جانوروں کی زندگی کا بے پناہ تنوع اور اس میں چھپے خالق کی حکمت کے انمول راز۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ منٹ شرمپ کی آنکھیں بیک وقت 12 بنیادی رنگوں کو دیکھ سکتی ہیں، جبکہ انسان صرف 3 رنگ دیکھتے ہیں؟ یہ پولرائزڈ روشنی کو بھی محسوس کر سکتی ہیں، جو اسے سمندر کی گہرائیوں میں چھپے شکار کو ڈھونڈنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ بصارت کا وہ نظام ہے جو ہماری جدید ترین ٹیکنالوجی سے بھی کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک چھوٹی سی مخلوق کو ایسی بصارت دی گئی جو روشنی کے فزکس کی گہرائیوں کو سمجھتی ہے؟ ٹارڈیگریڈ یا واٹر بیئر ایک ایسا ننھا جاندار ہے جو خلا کے خلا میں شدید تابکاری میں -272 ڈگری سیلسیس کی ٹھنڈ میں اور 150 ڈگری سیلسیس کی گرمی میں بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ اپنے جسم کو ایک خشک شیشے جیسی حالت میں تبدیل کر لیتا ہے جسے کرپٹوبائیوسس کہتے ہیں۔ یہ صلاحیت کسی حادثاتی تغیر سے کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ تو زندگی کو بچانے کا ایک مکمل پری پلانڈ نظام ہے جو ہر ممکن تباہی کا مقابلہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کوموڈو ڈریگن کا خون قدرتی طور پر سینکڑوں اقسام کے بیکٹیریا کے خلاف اینٹی بائیوٹک خصوصیت رکھتا ہے، جن میں سے کئی انسانوں کے لیے مہلک ہو سکتے ہیں۔ یہ صلاحیت اسے اپنے زہریلے شکار کے کٹنے سے ہونے والے انفیکشن سے بچاتی ہے۔ یہ ایک ایسا مفتی نظام ہے جو لاکھوں سالوں کے ارتقاء سے نہیں بلکہ ایک ماہر ڈیزائنر کی تخلیق سے ہی ممکن ہے۔ پلیٹیپس ایک ایسا مامالیہ ہے جو انڈے دیتا ہے اور اپنے شکار کو پانی کے اندر برقی میدانوں کے ذریعے تلاش کرتا ہے۔ اس کے منہ پر موجود ریسیپٹرز انتہائی معمولی برقی سگنلز کو محسوس کر سکتے ہیں جو مچھلیوں کے پٹھوں کی حرکت سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایک منفرد حسی نظام ہے جو کسی اور مامالیہ میں نہیں پایا جاتا۔ کیا یہ ایک اتفاقی حادثہ ہے یا ایک دانشمندانہ تخلیق کا شاہکار؟ مونارک تتلیاں ہر سال ہزاروں میل کا سفر طے کرتی ہیں، شمالی امریکہ سے میکسیکو تک، اور یہ سفر ان کی کئی نسلوں پر محیط ہوتا ہے۔ ہر نئی نسل اپنے آباء و اجداد کے راستے کو بغیر کسی رہنمائی کے بالکل درست طریقے سے کیسے پہچان لیتی ہے؟ ان کے دماغ میں ایک اندرونی کمپس ہوتا ہے جو سورج کی پوزیشن اور زمین کے مغناطیسی میدان کو استعمال کرتا ہے۔ یہ ایک پیچیدہ جیناتی پروگرامنگ ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی ہے۔ شہد کی مکھیوں کا رقص، جسے وگل ڈانس کہتے ہیں، ایک انتہائی پیچیدہ مواصلاتی نظام ہے۔ اس رقص کے ذریعے ایک مکھی دوسری مکھیوں کو پھولوں کی سمت اور فاصلے کے بارے میں سیکنڈوں کے اندر بالکل درست معلومات فراہم کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی زبان ہے جو ریاضی اور جیومیٹری کے اصولوں پر مبنی ہے۔ کیا یہ صرف اتفاق ہے کہ ایک کیڑے نے ایسی پیچیدہ زبان ایجاد کر لی؟ غزیلی کا دل، جو افریقہ کے صحراؤں میں رہتا ہے، اپنے جسم کے سائز کے لحاظ سے تمام جانوروں میں سب سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ اسے انتہائی تیز رفتار سے بھاگنے اور شکاریوں سے بچنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے دل کی ساخت اور کارکردگی ایسی ہے کہ یہ کسی بھی عام دل سے کہیں زیادہ خون پمپ کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو صرف ایک مخصوص مقصد کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ چمگادڑ کا ایکو لوکیشن سسٹم اتنا جدید ہے کہ وہ اپنی آواز کی لہروں کو خارج کر کے اور ان کی بازگشت کو سن کر اپنے ارد گرد کا 3D نقشہ بنا لیتا ہے۔ یہ صرف فاصلہ بلکہ شکار کی رفتار اور سمت کا بھی تعین کر سکتا ہے۔ اس کے دماغ میں ایک ایسا فلٹر سسٹم ہے جو اپنی آواز کو فلٹر کر کے صرف بازگشت پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ کیا یہ محض ارتقائی حادثات کا نتیجہ ہے؟ آکٹوپس، جس کے 8 بازو ہوتے ہیں، ہر بازو اپنا ایک الگ دماغ رکھتا ہے جو مرکزی دماغ سے آزادانہ طور پر کام کر سکتا ہے۔ یہ اسے بیک وقت کئی کام کرنے کی صلاحیت دیتا ہے، جیسے شکار کرنا، ماحول کو تبدیل کرنا
اور دفاع کرنا۔ اس کا جسم اپنی شکل اور رنگ کو سیکنڈوں میں بدل سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا ڈیزائن ہے جو لچک اور موافقت کی انتہا ہے۔ فائر فلائز یا جگنو اپنے جسم میں ایک کیمیائی رد عمل کے ذریعے روشنی پیدا کرتے ہیں جسے بائیو لیومینسنس کہتے ہیں۔ یہ روشنی لگ بھگ 100% کارگزار ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی حرارت ضائع نہیں ہوتی۔ یہ ٹھنڈی روشنی پیدا کرنے کا ایک ایسا نظام ہے جسے آج بھی انسان مکمل طور پر نقل نہیں کر سکا۔ مکڑی کا ریشم اسٹیل سے 5 گنا زیادہ مضبوط اور کیولار سے 2 گنا زیادہ لچکدار ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا قدرتی فائبر ہے جسے مکڑی اپنے جسم کے اندر موجود حدود سے تیار کرتی ہے، اور اس کی ساخت اتنی پیچیدہ ہے کہ اسے لیبارٹری میں مکمل طور پر دوبارہ بنانا ناممکن ہے۔ یہ ایک ایسا انجینئرنگ کا شاہکار ہے جو ایک چھوٹے سے کیڑے کے اندر موجود ہے۔ الیکٹرک ایل ایک مچھلی ہے جو اپنے جسم میں 600 وولٹ تک بجلی پیدا کر سکتی ہے، جو ایک انسان کو بے ہوش کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ صلاحیت اسے شکار کرنے اور دفاع کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے جسم میں ہزاروں خصوصی خلیات ہوتے ہیں جو بیٹری کی طرح کام کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا بائیو الیکٹرک جنریٹر ہے جو کسی بھی انسانی ایجاد سے کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ سی ہارس کے نر بچے پیدا کرتے ہیں۔ مادہ اپنے انڈے نر کے پیٹ میں موجود ایک تھیلی میں ڈال دیتی ہے اور نر ان انڈوں کو پالتا ہے جب تک کہ وہ مکمل طور پر تیار نہ ہو جائے۔ یہ والدین کی دیکھ بھال کا ایک منفرد اور حیرت انگیز نظام ہے جو حیاتیاتی دنیا میں بہت کم پایا جاتا ہے۔ کمیلین کی زبان اس کے جسم کی لمبائی سے 2 گنا زیادہ ہو سکتی ہے، اور یہ اتنی تیزی سے باہر نکلتی ہے کہ شکار کو پلک چھپکتے ہی پکڑ لیتی ہے۔ اس کی زبان میں ایک خاص پٹھوں کا نظام ہوتا ہے جو اسے ایک سپر سپرنگ کی طرح کام کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا میکانزم ہے جو رفتار اور درستگی کا بے مثال امتیاز ہے۔ پفر فش خطرے کی صورت میں اپنے جسم کو پانی اور ہوا سے بھر کر ایک گیند کی طرح پھلا لیتی ہے تاکہ شکاری اسے نگل نہ سکیں۔ اس کے جسم میں ایک خاص لچکدار جلد اور پٹھوں کا نظام ہوتا ہے جو اسے سیکنڈوں میں اپنی شکل بدلنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا دفاعی میکانزم ہے جو ذہانت اور ڈیزائن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اب ذرا سوچئے، کیا یہ تمام پیچیدہ نظام، یہ بے پناہ تنوع، یہ حیرت انگیز موافقتیں محض اتفاقی تبدیلیاں اور قدرتی انتخاب کا نتیجہ ہو سکتی ہیں؟ کیا ایک اندھی بے شعور قوت، ایک مینٹس شرمپ کی آنکھ میں 12 رنگوں کی بصارت، ایک ٹارڈی گریڈ میں خلا میں زندہ رہنے کی صلاحیت، یا ایک مکڑی کے ریشم میں سٹیل سے زیادہ مضبوطی پیدا کر سکتی ہے؟ ریاضیاتی طور پر اس کا امکان 0 کے قریب ہے۔ یہ کہنا کہ یہ سب اتفاق سے ہوا اس بات کے برابر ہے کہ ایک کتاب خود بخود چھپ گئی ہو اور اس میں کوئی مصنف نہ ہو۔ یہ علمی حقائق ہمیں بتاتے ہیں کہ قدرتی قوانین صرف تخلیق کے عمل کو بیان کرتے ہیں، وہ تخلیق نہیں کرتے۔ ہر نظام، ہر عضو، ہر خلیہ ایک خاص مقصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور اس ڈیزائن میں کوئی کمی نہیں۔ یہ تمام نشانیاں، یہ بے مثال تنوع، یہ ہر جاندار میں چھپی ہوئی حکمت ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایک ایسا خالق جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور جس نے ہر چیز کو بہترین انداز میں تخلیق کیا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا وہ مظہر ہے جو ہمیں اپنی ہر سانس کے ساتھ اس کی عظمت کا اقرار کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب ہم ان نشانیوں پر غور کرتے ہیں تو ہمارا ایمان مزید پختہ ہوتا ہے، اور ہم اس کائنات کے خالق کی حکمت اور عظمت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اللہ کی یہ نشانیاں ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم صرف دیکھیں نہیں بلکہ غور کریں، سوچیں اور اپنے خالق کی بے مثال حکمت اور قدرت کا اعتراف کریں۔ یہ کائنات ایک کھلی کتاب ہے اور اس کا ہر ورق اللہ کی وحدانیت اور عظمت کا گواہ ہے۔ اللہ کی تخلیقات کے مزید عجائبات کو دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔